السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کے حوالے سے ہم نے تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ اور تسمیہ یہ ہم نے تجوید کے قواعد کے ساتھ سیکھا۔ اب اسی طرح ہم نماز کے اندر پڑھی جانے والی سورۃ فاتحہ اور آپ کوئی بھی سورت اس کے ساتھ، کوئی بھی آیات اس کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے اور اس کے بعد تسبیح رکوع اور تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم تحمید اور تسبیح سجدہ انشاءاللہ، اور اس کے بعد تشہد کی دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ کے قواعد جو ہے وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سمجھ لیے تھے، تو آج ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، اس میں نہیں ہم پڑھیں گے، کیوں لام کے اوپر جزم آ گئی، لیکن ہم اس کے اوپر رکیں گے نہیں، اس کو جلدی سے نرمی سے پڑھیں گے اور ہم نے پڑھنے کے لیے اپنی زبان جو ہے اس کو نرمی سے اٹھانا ہے، تاکہ ہمارا حمزہ جو ہے، حمزہ اس الف کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر زیر زبر پیش ہو، جس کے نیچے زیر ہو، اوپر زبر یا پیش آ جائے، اور جو حالی ہوگا وہ تجوید کی زبان میں الف کہلائے گا۔ تو لام کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ لام کو ادا کرنے کے لیے ہم نے اپنی زبان کا سرا جو ہے، جو ہمارا ہونٹوں کے ساتھ لگتا ہے، اس کو ہم اپنے سامنے والے دانتوں کے دونوں طرف لگا دیں گے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک اس کا یہ مخرج ہے، اور بعض کے نزدیک ہے کہ سامنے والے دانتوں کے دائیں طرف والے جو 3 دانت ہیں ان کے ساتھ لگائیں گے۔ تو بہر طور آپ کو جو مخرج بھی آسان لگے آپ اس طرح اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور لام کو باریک پڑھیں گے۔ ہم، اس میں ہا کی آواز ہم نکالیں گے اپنا جو ہمارا حلق ہے اس کے درمیانی حصے سے، جیسے ہم اپنا سانس باہر نکال کے اسمیل کرتے ہیں ہاتھ پہ۔ ہم تو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم الحمد، اور دال کی پیش جو ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ الحمد، اس کو الحمدو نہیں پڑھیں گے، الحمدو یہ غلط ہے، الحمدو نہیں، الحمد جلدی سے پیش کو ادا کر لیں گے، اور دال کی دفعہ آپ اپنی زبان کو چوڑا رکھیں گے۔ الحمد للہ، للہ لام کے نیچے زیر کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نام مبارک سے پہلے اگر لام کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس لام کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ تو للہ، اور للہ کا جب ادا کریں گے تو اس کو ہم شد اور اس کی شد کی وجہ سے رکاوٹ کا پڑھیں گے، یہ رکاوٹ کی، لا، اور اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچا، للہ ہی کو نہیں کھینچیں گے، کیونکہ زیر زبر پیش جو ہیں وہ حرکات کہلاتی ہیں، ان کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ورنہ یہ غلطی جو ہے وہ کفر کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم حرکات کو لمبا کریں گے اور مدوں کو چھوٹا کریں گے تو یہ کفر کی غلطی معاذ اللہ مان جائے گی۔ للہ رب العالمین، رب العالمین، عالمین، رب العالمین،
الحمد للہ رب العالمین. الرحمن را کے اوپر چونکہ شادہ یہ اس کو رکاوٹ سے پڑھیں گے اور زبر کی وجہ سے اس کو را کو موٹا پڑھیں گے. الرحمہ ماں کو لمبا نہیں کریں گے, ایک الف کے جتنا کھینچیں گے. ایک الف کتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہاتھ کی مٹھی بند کریں گے اور اس کی ایک انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولیں گے, نہ بہت تیزی سے نہ بہت آہستہ. جتنی دیر میں یہ انگلی کھولی جائے گی درمیانی رفتار سے اتنی دیر میں ایک الف پڑھا جاتا ہے جو کہ 2 زبروں کے برابر یا 2 زیروں کے برابر یا الٹے پیش کے برابر ہوتا ہے. الرحمن الرحیم مالکی. اب جو مالکی ہے اس میں ہم نے ماں کو لمبا کرنا ہے ایک الف کے جتنا. اس کو ہم نے مالکی نہیں پڑھنا, مالکی نہیں پڑھنا, مالکی. اور اس کے لیے آپ پریکٹس کریں کہ ماں کو ایک الف کے جتنا علیحدہ پریکٹس کریں. لیکی کو ہم نے جلدی سے پڑھنا ہے. مالکی. اس کو علیحدہ 2 حصوں میں کر کے اس کو پریکٹس کریں. مالکی. اور جب لیکی کی پریکٹس ہو جائے تو پھر دونوں کو ملا لیں. مالکی. اس کو یو میں نہیں پڑھنا. یو کو پڑھتے ہوئے ہم نے ایک الف کی جتنی اس کو طوالت دینی ہے, ایک الف کی جتنا ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. یوم الدین مالکی یوم الدین جلدی سے نہیں پڑھنا. یوم الدین. ایاک. اب یا جو ہے اس کی آواز بھی پورے منہ میں پھیلنی چاہیے. شاد کی وجہ سے ہم اس کو ایک الف کے جتنا 2 زبروں کے جتنا اس کو کھینچیں گے, 2 حرکات کے جتنا. یا اور یا جو ہے اس کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا پڑھنا ہے. کا کو ہم لمبا نہیں کریں گے. کا کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے. جو ہماری زبان کا پچھلا حصہ ہے ادھر سے اس کا مخرج ہے, لیکن اپنے ہونٹوں کو اسمائلنگ پوزیشن میں رکھنا ہے. اگر آپ اپنی زبان کو سکیڑ کے پڑھیں گے تو اس کی آواز آئے گی کا نہیں پڑھنا. ایاک. یا کو ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے اور اس کو علیحدہ سے پریکٹس کریں. ایاک. اور جب دونوں کی علیحدہ پریکٹس ہو جائے تو پھر دونوں کو ملا کے اکٹھا اس کی پریکٹس کریں. نعبد. اس کو نعبودو نہیں پڑھنا. تو آئین کے لیے آپ نے اپنی زبان جیسے آرام سے نرمی سے پیچھے لے کے جانی ہے حلق کی طرف. اس کی آواز آئے گی. اگر آپ آئین کو پیچھے نہیں لے کے جائیں گے تو آپ کی جو ادائیگی وہ صحیح نہیں ہو پائے گی. نعبد واو کی دفعہ اپنے ہونٹ گول کریں. وَإِيَّاكَ نستعين. اب یہ سین بھی باریک پڑھنا ہے اور گول 2 نقطوں والا تا جو ہے اس کو بھی آپ نے باریک پڑھنا ہے. نستع. تو اس کے لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. نستا کو علیحدہ یاد کریں, پھر عین. تو جب عین آپ کی رواں ہو جائے تو پھر دونوں کو ملا کے پڑھ لیں. نستعین. اہدی. یہاں پہ جو ہائے وہ حلق کے نیچے سے نکلے گی, جیسے ہم سانس پھولے کے ساتھ کوئی آواز اپنی ادا کرتے ہیں یا خدا نخواستہ کسی تکلیف میں ہماری آواز نکلتی ہے. اہدی. نصی. سواد کو موٹا پڑھیں گے. نصی. آگے راتل. اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. راتل مستقیم. اہدنا الصراط. راتل مستقیم. مستا کو بھی میم سین تا, یہ آپ نے تینوں حروف جو ہیں وہ باریک پڑھنے ہیں.
मुस्तक़ीम। जो डंडी वाला अपने काफ पढ़े ना कै ईयाक, वो ज़बान के आखिरी हिस्से से अदा होता है, लेकिन वो नरमी से अदा किया जाता है। और ये जो दो नुक्तों वाला काफ है, इसको हमने ज़बान के उसी आखिरी हिस्से से अदा करना है, लेकिन इसके लिए हमने थोड़ी सी अपनी आवाज़ हलक से निकालनी है। का मुस्तक़ीम मुस्तक़ीम मुस्तक़ीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना। सौ के लिए सात को मोटा पढ़ेंगे, रो सिरातल लज़ीना सिरातल लज़ीना सिरातल लज़ीना अनअमत। इसको भी अनअमत नहीं पढ़ेंगे, अनअमत अनअमत अलैहिम अलैहिम। अलैहि को भी हमने एक अलिफ के जितना लंबा करना है। अलैहिम गैरिल मग़दूबी गैरिल मग़दूबी, मग़दूबी नहीं, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दौल्लीन वलद्दौल्लीन। जब हम दाद पढ़ेंगे तो हम अपनी ज़ुबान का जो बाईं तरफ वाला हमारा पिछला किनारा है, जो हमारे दाढ़ों के साथ लगता है, उसको हम अपनी बाईं तरफ वाली दाढ़ों के साथ लगाएंगे। महरिज इसका दाईं तरफ भी हो जाता है, लेकिन बाईं तरफ जो है ना, उसको ज़्यादा पसंद किया गया है कि ये ज़्यादा अच्छे से इसका महरिज अदा होता है कि आप अपनी ज़ुबान का जो बायां किनारा है उसको ऊपर वाली जो आपके मुंह में दाढ़ें हैं उसके साथ लगा दें। वलद्दौल्लीन वलद्दौल्लीन आमीन। अब सूरत फातिहा को हम एक दफ़ा पढ़ेंगे, मैं स्पेस दूंगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी। इसको मग़दूबी नहीं पढ़ना, लंबा नहीं करना। गैरिल मग़दूबी, मग़दूब को हम एक अलिफ के जितना लंबा करेंगे, लेकिन बी को नहीं खींचेंगे, बी को जल्दी से पढ़ लेंगे। मग़दूबी अलैहिम वलद्दौल्लीन आमीन। अब इसके बाद सूरह इखलास हम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु। कुल काफ को मोटा पढ़ेंगे, लाम को बारीक करेंगे। कुल हुवल्लाहु, हुवल्लाह की जो लाम में उसको हम मोटा पढ़ेंगे। हुवल्लाह हुवल्लाहु हुवल्लाहु अहद अहद। दाल जो है उसके ऊपर हम कलकला करेंगे कि हमारी आवाज़ जो है वापस हमारे गले में लौट के आए। अहद अहद कुल हुवल्लाहु अहद। और ये जो कुल हुवल्लाह का काफ है, इसको हमें बारीक नहीं पढ़ना। इसको अगर बारीक पढ़ेंगे तो इसके माना बदल जाएंगे, तो वो कुफर के माना बन जाएंगे। तो इसको हमने काफ को मोटा अदा करना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद लम यलिद। इसको जो लम यलिद है, इसकी ज़बर को आपने नहीं खींचना, कि अगर इसको पढ़ेंगे लम यालिद तो वो गलत हो जाएगा। लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद, यू को एक अलिफ के जितना खींचेंगे और दाल पे फिर इसी तरह ये अपनी आवाज़ जो है हमारी वापस लौट के आएगी। वलम यूलद वलम यूलद
ولم یکن لہو، ولم یکن لہو. اور ہمارے اکثر یہاں پر پڑھنے میں غلطی لوگ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں ولم یکن لاہ، کل لاہ نہیں پڑھیں گے. لا اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم نے الف ڈال دیا، گویا کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے ولم یکن لہو، ولم یکن لہو، کل لہو، کل لاہ نہیں، کل لہو کفواً، 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 کفواً احد، کفواً احد. ون کی دفعہ بھی واؤ پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں. احد اور ہا کی آواز جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے اسی طرح نکالیں. اب ہم اس کو اسپیس دے کر تو اس صورت کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. آگے رکوع کی تسبیح. صبح، سین کو باریک پڑھیں گے، با پہ اسی طرح ہماری آواز ہمارے گلے میں لوٹ کے آئے گی. صبح، صبح ہے جب ہم پڑھیں گے تو ہم ایک الف کے جتنا اس کو لمبا کریں گے ہا کو. صبح نا کو لمبا نہیں کریں گے. صبح نا نہیں پڑھیں گے. سبحان، سبحان ربی، 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 سبحان، سبحان ربی العظیم، العظیم، سبحان ربی العظیم. تو عظیم کی جو ذا ہے اس کو بھی ہم نے اس میں سختی والی کے ساتھ نہیں پڑھنا، اس کی میں ذا کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور ہم اپنی زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ حروف مستعلیہ میں سے آتے ہیں. تو ذال جو ہے اس کو آپ نے سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ اس کی آواز کو پر کر دینا ہے. صبح، سبحان، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. آگے ہم پڑھیں گے تسبیح سمیع. اس کو سامنے نہیں پڑھیں گے. سمیع، سمیع اللہ، سمیع اللہ، سمیع اللہ، سمیع اللہ لمن، لمن حمدہ، لمن حمدہ، سمیع اللہ، سمیع، میم کو باریک کریں گے، سمیع، اور سامی نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے. سمیع اللہ، سمیع اللہ. اللہ کے نام کو پڑھتے ہوئے ہم اسی طرح ایک الف کے مقدار اس کو لمبا کھینچ کے پڑھیں گے. سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا، ربنا، ربنا کو را کو موٹا کریں گے، با کے اوپر شادہ کیے اس کو رکاوٹ کے ساتھ پڑھیں گے. رب، رب، ربنا نہیں پڑھیں گے. ربنا، نا کو بھی ہم نے ایک الف کے جتنا کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ربنا ولک الحمد، ولک الحمد، ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. آگے سجدے کی تسبیح. سبحان، صبح، سین کو باریک کریں گے، با کو اسی طرح ہماری آواز گلے میں لوٹ کے واپس آئے گی، جس کو قلقلہ کہا جاتا ہے. ہا کی دفعہ ہم اپنی آواز حلق کے درمیانی حصے سے نکالیں گے اور ہا کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. صبح، نا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. صبح نا نہیں پڑھیں گے. سبحان، سبحان ربی، ربی یلعلی، یلعلی. جب ہم اعلی پڑھیں گے تو ہم نے جو حمزہ ہے اس کو نرمی سے شروع کرنا ہے. تو آگے آئین کی آواز کو لے کے نکالنا ہے. اعلی، 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 اعلی. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. لا کو بھی ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کھینچنا ہے. تو اب ہم سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو دوبارہ سپیس دے کے پڑھیں گے. سبحان،
ربي يل أعلى يل أعلى.